السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کے ساتھ اس کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ ود۔ ایکسیلنٹ۔ تو مجھے بتائیے ود پریپوزیشن ہے کہ نہیں ہے؟ ود پریپوزیشن، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر پریپوزیشن کے اپنے ایک میننگز ہوتے ہیں۔ ود پریپوزیشن ہے، اس کے اپنے میننگز ہیں، اس کا ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں کے ساتھ۔ لیں جی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میرے پاس اسم ہے القلم۔ میرے پاس اسم ہے القلم۔ اس کے شروع میں جب با حرف جر لگے گا تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ بل قلمی۔ بل قلمی۔ بل قلمی۔ بل قلمی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قلم کے ساتھ۔ بل قلمی کا ترجمہ قلم کے ساتھ۔ اب وہ ساری باتیں جو بتائیے دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ با حرف جر ہے، میننگز والا ہے، ٹھیک ہے، پورا ایک لفظ ہے، شروع میں ہی آ رہا ہے، فکس حرکت ہے زیر، آگے جو اسم آ رہا ہے اس کے اسے مجرور کر رہا ہے، جار اور مجرور مل کے مرکب جاری بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بل کلمے کا ترجمہ ہو گیا قلم کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب میں کچھ آپ کے سامنے مرکب جاری لکھ رہا ہوں با کو استعمال کرتے ہوئے، امید کرتا ہوں آپ ترجمہ کر لیں گے نا؟ جی حسن، بالحق کی، حق کے ساتھ، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ تو بالحق کی جو ہے یہ ایک مرکب ہے، یہ مرکب ہے۔ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری ایک ناقص مرکب ہے۔ ناقص مرکب کا مطلب ہوتا ہے جملہ نہیں ہے۔ تو بالحق کی کا کیا مطلب ہوا؟ حق کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیے حق کے ساتھ کوئی جملہ ہے؟ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی آپ کا نام؟ طلحہ۔ طلحہ آپ مجھے بتائیے، قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں بالصبر، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ صبر کے ساتھ۔ بالصبر، صبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے، صبر کے ساتھ بھی اور نماز، بالصبر، صبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا جو بی حرف جر ہے اس کا امپیکٹ کتنا آگے تک جا رہا ہے۔ سلاد پہ بھی جو زیر آ رہی ہے نا، مجرور جو ہو رہا ہے سلاد، یہ بھی اسی والے بی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی بی پھر دونوں کے لیے کافی ہو گیا، ایسے نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ بالصبری و بالصلاتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ایک نوٹ کر لیں۔ اور یہ آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ ہم لوگ بی کو یہ الف کے ساتھ کیوں ملا کے لکھ رہے ہیں؟ کسی کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو بی اور الف ملا کے لکھ رہے ہیں ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سا والا الف ہے؟ حمزۃ الوصل والا ہے نا؟ ہاں، جو الصبر ہم لکھتے ہیں نا، الصبر کا وہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا یہ نہ کسی کو کنفیوز کر رہا ہو کہ بی کے ساتھ الف کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر تک کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے، صبر کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ بھی، یعنی مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے، لیکن ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر اور نماز۔ کلیئر جی؟ اور بالقلم آپ نے ویسے ہی تیسرے بارے میں سنا ہوا ہے، الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی، ٹھیک ہے نا؟ تو قلم کے ساتھ، اوکے۔ اسی طرح اب میں آپ کے سامنے ایک اور مرکب لکھ رہا ہوں، آپ نے پہچاننا ہے کہ مرکب کون سا ہے۔ اس موقع یہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی، ٹھیک ہے نا؟ مرکب اضافی کی بہت آسان پہچان دیکھ لیں،
آپ کو اسم ملے, یہاں تو ہے بھی اسم, اور اسم کے ساتھ مجرور ضمیر مل جائے, اسم ہو شروع میں اور ساتھ مجرور ضمیر ہو, پکا مرکب اضافی, آنکھیں کھول کے لکھ دیں, ٹھیک ہے, بند کر کے نہیں لکھنا تو پھر لکھا نہیں جائے گا. اوکے, اسم ہو شروع میں اور ساتھ مجرور ضمیر ہو. مجرور ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا اور نا. تو کون سا مرکب ہے ناقص؟ پکا مرکب اضافی, پکا. ٹھیک ہے نا, یہ پہچان سر نے بتائیے کہ اسم ہو اور اس کے ساتھ مجرور ضمیر ہو. میں نے جس طرح اس کو یاد کیا تھا, مجھے یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ والی بات بھی صحیح ہے, لیکن میں اس چیز کو بھی دیکھتی تھی کہ جو تنوین ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ابھی سر نے تنوین کی کوئی بات نہیں کی نا, تو اس کا مطلب ہے کہ بس کوئی ایک سمپل ایک اسم مل جائے, اس کے ساتھ مجرور ضمیر اٹیچڈ ہو, تو بس پکا مرکب اضافی ہو گیا. صحیح ہے, پہچان فوراً ہو جائے گی. اوکے, تو پکا مرکب اضافی ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ تیرا نام. ٹھیک ہے نا, تیرا نام. اگلا سوال, یہ مرکب اضافی اعراب کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ مرفوع ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ مضاف سے, کیونکہ مرکب اضافی میں آپ نے اعراب مضاف سے چیک کرنا ہوتا ہے. ایکسیلنٹ. اچھا جی, اب میں اس کے شروع میں با حرف جر ڈالتا ہوں. اس کے شروع میں با حرف جر ڈالتا ہوں. حرف جر کیا کرے گا؟ مجرور کرے گا نا. کس کو مجرور کرے گا؟ اسم کو مجرور کرے گا. اسم مرفوع ہے, جب یہ مجرور ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اسمی. ٹھیک ہے, تو کیا بن گیا؟ بی اسمی کا بن گیا نا. اب یہاں ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو اسم ہے نا, اسم اس کا حمزہ شروع والا جو ہے نا, اسم کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے نا, اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. حمزۃ الوصل کون سا حمزہ ہوتا ہے؟ جو پیچھے سے ملا کر پڑھتے وقت حرکت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. لہذا جب اسے با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کیا بن گیا؟ بسمکا. بسمکا کیا مطلب ہوگا؟ تیرے نام کے ساتھ. تیرے نام کے ساتھ. تو جب آپ رات کو سوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی کون سی دعا پڑھ کے سوتے ہیں؟ اللہم بسمکا اموتو و احیا. اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں جیتا ہوں اور میں مرتا ہوں. اوکے جی, تو بسمکا. اوکے, اب اسی میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں. میں با حرف جر اسی طرح رکھ رہا ہوں, اور اسم جو ہے اس کو مجرور رکھ رہا ہوں, اور مضاف الیہ کی جگہ پر اسم اللہ ذکر کر رہا ہوں. کیا بن گیا؟ بسم اللہ. ہاں جی جی کہ اچھا, یہ اب انہوں نے ساتھ با لگایا ہے تو یہ بسمی کی نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کوئی آپ میں سے کوئی جواب دے. کی کیا تو خیال ہے؟ مونس کے لیے وہ لگا ہوا ہے نا, یہ تو ضمائر, یہ تو اسم کو چینج کرے گا, اسم کو چینج کرے گا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, بسمی ہو گیا, ٹھیک جی سمجھ آ گئی. ہاں اچھا, وہی سوال آپ نے پوچھ لیا, کیونکہ کئی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا. میں نے بھی سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا جب پہلی دفعہ اپنے کانسیپٹ پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہم لوگ زیر سے ہمیشہ مجرور کو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایسوسیٹ. ٹھیک ہے, تو وہ ضمیر تو کا ہی جو ہے مجرور ضمیر ہی ہے, تو وہ کا ہی رہے گی اپنی جگہ. جو امپیکٹ آتا ہے نا, آپ لوگ کو یاد ہے نا, مرکب اضافی کا جو اعراب ہے وہ ہم جو مضاف ہے اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا, تو مضاف کا ہی اعراب چینج ہوگا. صحیح ہے, مضاف الیہ نے تو مجرور رہنا ہے, اس کو دیکھ کے تو آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے نا کہ کیا ہے مرکب اضافی کا اعراب. تو اس وجہ سے جو مضاف کا اعراب ہے وہ چینج ہوتا ہے جب بھی چینج کرنا ہو نا. ٹھیک ہے, اسی لیے جو با حرف جر آیا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے مضاف پر آیا, مضاف جو ہے اسم ہے, اس لیے وہ اب مجرور ہو گیا ہے, تو بسمی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے تو پلیز آپ لوگ انمیوٹ کر کے ایسے ہی پوچھ لیا کریے کانفیڈنٹلی نا. بسم اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نام کے ساتھ.
اب فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ نے بسمی کا لکھا تھا تو آپ نے اسم کا حمزہ لکھا، لیکن جب آپ بسم اللہ لکھیں گے نا تو آپ کو کبھی بھی اسم کا حمزہ الف کی صورت میں بھی لکھا نظر نہیں آئے گا. یہ بسم اللہ لکھنے کا طریقہ کار ہے بس. ٹھیک ہے، بات وہی ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، بسمی کا تیرے نام کے ساتھ. تو ہماری بسم اللہ آج ہو گئی. آج آپ کو گرامیٹیکلی بسم اللہ آ گئی. کہ آپ سے کوئی پوچھے ہاں جی بڑی عربی پڑھ رہے ہو ذرا بسم اللہ تو بتاؤ، تو آپ کیا بتائیں گے کہ جی با حرف جر ہے، اسم مجرور ہے کیونکہ حرف جر کے بعد مجرور ہوتا ہے، اور جو مجرور ہے وہ مضاف بھی ہے. اسم اللہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، گویا یہ پورا ایک مرکب جاری ہے، اور اس مرکب جاری میں ایک مرکب اضافی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ. اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا جی میں بتاؤ کہ یہاں پر اسم مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی با حرف جر کی وجہ سے. اور کوئی پوچھے جی اسم اللہ یہاں پر کیوں مجرور ہے تو کیا جواب ہوگا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو پہلے آپ کو پتا تھا یہ. اور مزے کی بات ایک اور نوٹ کر لیں کہ پوری عربی میں کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں. پوری عربی میں کوئی اسم صرف دو وجوہات کی بنا پر مجرور ہوتا ہے. نمبر ایک، یا وہ مضاف الیہ ہوتا ہے یا پھر اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ ایک پیج مختص کریں، ایک پیج بنائیں جس کی ہیڈنگ دیں کہ اسم کے مجرور ہونے کی وجوہات. شاباش، ایک الگ سے پیج بنائیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھیں گے نا اسم کے مجرور ہونے کی وجوہات. ابھی لکھ لیں ساتھ میں نا، پھر بعد میں نہیں ہوتا، ہاتھ کے ہاتھ ہو جائے گا. اسم کے مجرور ہونے کی وجوہات کیا ہے بتائیے گا، کون بتائے گا؟ یا وہ مضاف الیہ ہوتا ہے یا حرف جر ہوتا ہے اس سے پہلے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یا وہ خود مضاف الیہ ہوگا یا اس سے پہلے حرف جر آیا ہوا ہوگا. صرف ان دو صورتوں میں ہوگا. یعنی اب کوئی اور وجہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ پوری عربی میں سر کہہ رہے ہیں بس یہی دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک اسم جو ہے مجرور ہو جائے. ہیڈنگ ایک دے لیں. ٹھیک، اور وہ پیج دو وجوہات لکھ کے اسے فولڈ کر کے رکھ دیں. اسم کے مجرور ہونے کی وجوہات: نمبر ایک، مضاف الیہ ہونا. نمبر دو، اس سے پہلے حرف جر کا آ جانا. اور ایک ہی ایگزامپل لکھ لیں بسم اللہ جس میں دونوں وجوہات اکٹھی ہوگی، اور اس پیج کو فولڈ کر دیں. اوکے، اور یہ کام آئے گا آپ کے انشاءاللہ تعالی جب آپ قرآن مجید کھولیں گے گرامیٹیکل انالیسس کے لیے. آپ کو کوئی مجرور اسم نظر آتا ہے تو دو وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہی ہوگی اس کے مجرور ہونے کی. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اسم مجرور کیوں ہے ثاقب؟ با حرف جر کی وجہ سے. اللہ اسم مجرور کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. آپ کو ان دونوں کے مجرور ہونے کی وجہ پتا ہے. اب آگے میں لکھ رہا ہوں الرحمانی. مجھے بتائیے الرحمان بھی تو مجرور ہے. الرحمان مجرور ہے نا معاویہ؟ مجرور ہونے کی صرف دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ مضاف الیہ ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ مضاف الیہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہونا چاہیے. اگر یہ مضاف ہے تو مضاف پہ تو الف لام آتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف نہیں ہے. اگر یہ مضاف نہیں ہے تو یہ مضاف الیہ بھی نہ ہوا. اوکے، دوسری وجہ ہوتی ہے اس سے پہلے حرف جر ہونا چاہیے، اس سے پہلے تو حرف جر ہے ہی نہیں. اب یہ مجرور کیوں ہے؟ ہاں بتائیں کیوں ہے؟ نہ اس کے پیچھے حرف جر ہے نہ یہ مضاف الیہ ہے. پھر رحمان یہ اللہ جو اللہ
اس میں اللہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا. گرامیٹیکلی ہاں بتائیں کہ کیسے بتائیں گے، وہ پراپر ورڈ یوز کریں، کس کو یہاں سمجھ آ رہا ہے کہ رحمان کے مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ٹھیک ہے مجرور ہے، اللہ اس لیے موصوف ہے اور رحمان صفت ہو گئی. ہاں اسی طرح سے بالکل. چلے اب سنیں. نہیں با اپنا کام کر گیا، بس با نے تو بس اپنے اگلے والے اسم کو مجرور کرنا ہے، اس نے کر دیا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہاں پر دیکھیں الرحمن اللہ کی صفت ہے. یس یہ جو ہے مرکب توصیفی ہے، چیک کر لیں. موصوف اللہ، صفت اس کی الرحمن، چاروں اعتبار سے برابر ہے نا، ٹھیک ہے نا. اس کے مجرور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا موصوف مجرور ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی مجرور ہونے کی کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے. اگر اس کا موصوف مرفوع ہوتا تو یہ بھی مرفوع ہوتا، اگر اس کا موصوف منصوب ہوتا تو یہ بھی منصوب ہوتا. یہ تو بائی چانس ایسا ہو گیا کہ اس کا موصوف مجرور تھا تو یہ بھی اپنے موصوف کو دیکھتے ہوئے مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ مرکب توصیفی ہے. اور یہ مرکب اضافی بن گیا، اور یہ مرکب جاری بن گیا. اب سکون سے تسلی سے یہ لکھیں پہلے، پھر پلے کروں گی آگے تاکہ آپ لوگ کا مس نہ ہو لکھنے کے چکر میں. یہ بریکٹ جیسے سر نے بنایا نا ایسے لکھیں. یعنی ایک ہی اس میں ساری مرکب آ گئے، مرکب جاری بھی آ گیا، اضافی بھی آ گیا، توصیفی بھی آ گیا. ہاں بالکل. 3 مرکب ناقص آ گئے. کون سا مرکب ناقص رہ گیا؟ اشاری رہ گیا. اشاری سے رہ گیا، ٹھیک ہے. یاد ہے نا ہم نے جیسے وہ جو بات کی تھی کہ الولد الصالح بھی ہو سکتا ہے، الولد الصالحہ بھی ہو سکتا ہے، الولد الصالحی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کب وجہ کیا ہوگی اس کی؟ تو اب دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے ہم پہ وجوہات کھل رہی ہے نا. ایک منٹ کے ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہمارے سامنے آ گئی یہاں پہ نا کہ اس وجہ سے یہ مجرور ہو گیا نا مرکب توصیفی. چلے اب میں پلے کروں. تو میں نے جو بات کی تھی نا مرکب ود ان مرکب، ایک مرکب کے اندر آپ کو 1 2 3 مرکب بھی مل سکتے ہیں. تو ابھی ہماری صرف بسم اللہ الرحمن ہوئی ہے، ابھی الرحیم رہتی ہے، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. آگے ہے جی الرحیم، تو نوٹ کر لیں الرحیم بھی اس میں اور مجرور ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے. تو گویا اللہ کی 2 صفتیں آ گئی ہیں، کیونکہ عربی زبان میں مرکب توصیفی میں ایک موصوف کی 2 3 4 5 جتنی مرضی چاہے صفات لا سکتے ہیں. اوکے جی. تو گویا اللہ موصوف، ٹھیک ہے. یہ لکھ لیں کہ ایک موصوف کی بہت ساری صفات آ سکتی ہیں. صحیح ہے. ایک موصوف کی more than 1 صفت بھی آ سکتی ہے. اچھا فہیم، الرحمن الرحیم اگر خالی لیں گے تو وہ بھی مرکب توصیفی ہوگا کہ رحمان جو ہے وہ موصوف ہوگا اور رحیم یعنی اس کی ہاں صفت ہو بالکل جائے الگ گی سے. اگر اللہ کا ورڈ نہیں بھی الگ آتا سے. تو الرحمن بھی اللہ ہی ہے نا. تو الرحمن جو ہے وہ الرحیم ہے. بالکل ایسے بھی اللہ کا ورڈ نہیں آتا تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے الرحمن لیکن الرحیم. ابھی ہمیں ایک پوائنٹ یہ ملا ہے کہ ایک موصوف جو ہے اس کی ایک سے زیادہ صفت ساتھ میں آ سکتی ہے، اور اس میں با لگنا ضروری نہیں ہے. نہیں با نہیں، اس سے ہی وہ پتہ تو چل ویسے رہا بھی آ سکتی. بالکل بالکل. اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی ہم سے پوچھا گیا کہ کون سا مرکب ہے، تو ہم تینوں کے نام لکھیں گے یا خالی مرکب جاری کو ہائی لائٹ کریں گے؟
یہ نا یہ میرے خیال سے سر آگے بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, ذرا اس کو سنتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کا جواب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. صحیح. اور ابھی تک کوئی اور سوال؟ یہ دونوں اس کی صفات مرکب توصیفی, اسم اور مرکب توصیفی مل کے مرکب اضافی بنے, اور حرف جر با اور مرکب اضافی مل کے مرکب جاری بنے. اب مزے کی بات کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. تمام مرکبات کا لحاظ رکھتے ہوئے, تمام مرکبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے جو مرکبات کی ترتیب پڑھی تھی وہ کیا تھی, ذرا یاد کریں. سب سے پہلے نمبر پہ کون سا مرکب پڑھا تھا؟ اشاری. اشاری اس میں ہے نہیں ہے نا, اوکے. دوسرے نمبر پہ توصیفی, توصیفی ہے, ویری گڈ. تیسرے نمبر پہ اضافی ہے, اور چوتھے نمبر پہ جاری ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اسی ترتیب سے ٹرانسلیشن کرنی ہے. پہلے مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں گے, پھر مرکب اضافی کا ترجمہ کریں گے, پھر مرکب جاری کا ترجمہ کریں گے. یہ بھی لکھ لیں بھائی, ٹھیک ہے, ترتیب لکھ لیں. پہلے مرکب کیا بولا سر نے, توصیفی کا کریں گے, اس کے بعد کیا بولا سر نے, سیکنڈ کس کا کریں گے؟ اضافی. اضافی کا, صحیح ہے, پھر جاری کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ترتیب یہ ہے کہ پہلے مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں گے, پھر اضافی, پھر جاری. اوکے, کریں بسم اللہ, مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں. جی ثاقب. ایکسیلنٹ. دیکھیں پہلے ایک منٹ, پہلے مرکب توصیفی کا ترجمہ صرف انہوں نے کیا الرحمن, پہلے صفت بولتے ہیں نا اردو میں, الرحمن الرحیم اللہ, مرکب توصیفی کا ترجمہ ہو گیا. اب مرکب اضافی کا نام مرکب اضافی ہو گیا. اب اینڈ میں مرکب جاری کے ساتھ. اب کمپلیٹ ترجمہ کریں, الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہ کوئی جملہ ہے؟ جملہ نہیں ہے نا, جملہ تو نہیں ہے نا, جملہ ہے الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. یہ جملہ تو نہیں ہے یار. اینڈ ریزلٹ مرکب جاری بن رہا ہے, اور مرکب جاری آپ کا مرکب ناقص ہے. جملہ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کہیں گے کہ میری ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, پھر جملہ بنے گا. اس وقت جملہ اسمیہ بنے گا اور جملہ فعلیہ بنے گا. شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ اٹ سیلف پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا کا پورا مرکب ناقص ہے, مرکب تام نہیں ہے. اور مرکب ناقص کی کون سی ٹائپ ہے؟ یہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے, پورے کے اوپر دیکھ رہے ہیں امپیکٹ جو آ رہا ہے نا مرکب جاری کا آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ مرکب جاری ہے. ابھی اور ایگزامپلز آئیں گے نا تو آپ لوگ کو آسان ہو جائے گا نا ڈیسائیڈ کرنا کہ یار جب اتنے سارے مرکب یوز ہو رہے ہیں تو ہم کون سا مرکب کا نام اس کو دیں گے نا. ٹھیک ہے, تو یہ والے مرکب جاری ہے. اور وہ تو ہم لوگ ترجمہ بچپن سے کرتے آئے نا, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. وہ بس ایسی پتہ نہیں کہاں سے ہمیں ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں تو کچھ کہیں بھی نہیں آ رہا نا کہ شروع کرتا ہوں وغیرہ, تو اس لیے یہ مرکب تام نہیں ہے, اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اور میں اس کو نا ایک سیکنڈ دوبارہ سر کی ایکسپلینیشن میں ہی پلے کر رہی ہوں. الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہ کوئی جملہ ہے؟ جملہ نہیں ہے نا, جملہ تو نہیں ہے نا, جملہ ہے الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. یہ جملہ تو نہیں ہے یار. اینڈ ریزلٹ مرکب جاری بن رہا ہے, اور مرکب جاری آپ کا مرکب ناقص ہے. جملہ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کہیں گے کہ میری ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, پھر جملہ بنے گا. اس وقت جملہ اسمیہ بنے گا اور جملہ فعلیہ بنے گا. شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. سمجھ آ گیا نا, میری ابتدا
اللہ کے نام کے ساتھ ہے جس طرح کہہ رہے ہیں نا, تو اس میں کہیں پہ فیل نہیں آ رہا نا, اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ میری ابتدا والا جو جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. اور اگر ہم بولتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, تو پھر وہ شروع کرتا ہوں تو کام کر رہا ہوں نا میں, تو پھر وہ فیل ہو گیا, تو اس صورت میں جملہ فیلیا بنتا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو بس مرکب ناقص ہے اور مرکب جاری ہے. اچھا میرا ایک کوشچن ہے, میں جی جی یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو مرکب توصیفی ہے, جب اس میں مور دین ون کوالٹیز آئیں گی تو اس میں جہاں آرڈر ہے ترجمہ کرنے میں, جو آرڈر ہے وہ کیسے رکھیں گے؟ یعنی کہ جس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے بعد ہے الرحمن پہلی صفت اور رحیم دوسری صفت, تو ہم اس طریقے سے ترجمہ کریں گے, رحمان سے سٹارٹ کریں گے, کیونکہ ہم تو یہ کرتے ہیں نا مرکب یا رحیم سے ہم سٹارٹ کریں گے, کیونکہ مرکب توصیفی میں یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے ہم صفت کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پھر موصوف کو, لیکن صفت میں بھی کیا آرڈر ہوگا, صفات میں کیا آرڈر ہوگا وہ بتا دیں. وہی جیسے چل رہا ہے ویسے ہوگا, جو عربک کا آرڈر ہے نا وہی اردو کا بھی وہی آرڈر ہوگا. نہیں, پہلے رحمان پھر رحیم کا کہیں گے. ہاں پہلے رحمان اور پھر رحیم, ایسے ہی ہوگا بالکل جیسے عربک میں ہے نا, اسی طرح سے ہوگا اردو میں ترجمہ. جی چلے ٹھیک ہے, صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر. ٹھیک ہے, تو ریزلٹ یہ نکلا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھی ملتی ہے نا, یہ جملہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ اس لیے اس انداز میں کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو گرامر نہیں آتی نا, تو انہیں بات سمجھائی گئی ہے. اس لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں, بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے نا, تو جو بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے وہ ایکچولی ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نہیں شروع کرتا ہوں, کہاں ہے اس میں بتائیں. لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کلو امرن ذی بالن, ہر اہم کام لم یبدا بسم اللہ, جس کو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے فہو ابتر, تو وہ ناقص ہے, بیکار ہے. تو اس لیے ہم ٹرانسلیشن میں لے آتے ہیں جی, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن چونکہ آپ عربی گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا جملہ نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو بسم اللہ میں نے آپ کو بحال کروا دی ہے, سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے, نہیں آئی تو انشاءاللہ تعالی مزید آگے چلیں گے تو اور بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور کھلیں گے انشاءاللہ تعالی. اوکے جی, تو پہلا حرف جر جی میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے, با. کیا معنی ہے عبد الرحمن با کے ساتھ؟ با پہ کون سی حرکت آتی ہے حرف جر پہ؟ زیر آتی ہے. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے, کیا حرف جر با جو ہے اسم کے بعد آ سکتا ہے؟ اسم کے پہلے ہی آئے گا. ماشاءاللہ, ذہین لوگ ہیں جی آپ, ماشاءاللہ. لے جی دوسرا حرف جر پڑھانے لگا ہوں آپ کو, وہی ساری باتیں ریوائز کرنی ہے. دوسرا حرف جر جو ہے وہ ہے تا. دوسرا حرف جر ہے تا. اب وہی چار باتیں ریوائز کریں. حروف الہجا میں بھی تا ہے نا, اوکے, حرف جر بھی تا ہے. جو حروف الہجا والا تا ہے اس کے کوئی میننگز ہیں؟ نہیں, اس کے میننگز ہوں گے. اوکے, جو حروف الہجا والا تا ہے اس کی کوئی حرکت فکس ہے؟ اس میں زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے, اس کی حرکت فکس ہوگی. ٹھیک ہو گیا نا؟ اوکے. چوتھی بات یہ کہ وہ تا جو ہے لفظ بنانے کے کام آتا ہے, یہ تا خود ایک لفظ ہے. اب دو چیزیں جو ہیں اس میں کہ ایک اس کے میننگز کیا ہیں اور دوسرے اس کی حرکت فکس جو ہے وہ کون سی ہے وہ بتانے لگا ہوں, اور آگے باتیں انشاءاللہ تعالی آسان ہے. تو تا جو حرف جر ہے نا اس کی فکس حرکت زبر ہے, اس کی فکس حرکت زبر ہے. اب یہ کن میننگز میں استعمال ہوتا ہے تو نوٹ کر لیں, یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. قسم کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے ہم انگریزی میں قسم کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ بائی کرتے ہیں نا, بائی گاڈ. تو بائی پریپوزیشن ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات اس تا کی یہ ہے کہ اس کا استعمال
صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ کسی کے ساتھ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کسی کے ساتھ استعمال ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اس کی ایک ہی ایگزامپل ملے گی آپ کو، اور وہ کیا ہوگی؟ تاللہ. تاللہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کی قسم. تاللہ اللہ کی قسم. قرآن مجید کھولیں آپ، سورہ یوسف نکالیں، اس میں آپ کو کوئی 5-6 مرتبہ یہ کنسٹرکشن مل جائے گی، تاللہ تاللہ تاللہ، جس کا ترجمہ لکھا ہوگا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. لیکن دوسرا حرف جر مکمل ہو گیا، مزید اس کی کوئی ایگزامپل ہوگی نہیں کیونکہ صرف اللہ کے ساتھ ہی آتا ہے. اوکے جی، کلیئر ہوگی بات؟ اب چلتے ہیں تیسرے حرف کی طرف. تیسرا حرف جر جو ہے وہ ہے واو. تیسرا حرف جر کیا ہے؟ واو. اب واو آپ کو حروف الہجاء میں بھی مل رہا ہے، ایک واو آپ کو اور کے معنی میں بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک واو حرف جر کے طور پہ آ گیا. پہلے ہم اس حرف جر واو کو حروف الہجاء والے واو کے ساتھ چیک کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے اور والا واو اور اس والے واو کا فرق. اوکے جی، ہاں جی. حروف الہجاء میں جو واو ہے اس کے کوئی معنی ہے؟ حرف جر واو کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے، پہلی بات. دوسری بات، جو حروف الہجاء والا واو ہے اس کی کوئی حرکت فکسڈ ہے؟ نہیں نا، اس کی کوئی نہ کوئی حرکت فکسڈ ہوگی. دو چیزیں. نمبر 3، حروف الہجاء والا جو واو ہے اس کے کوئی میننگز، اس کے میننگز ہوں گے. وہ لفظ بنانے کا کام آتا ہے، یہ خود ایک لفظ ہے. اب میں بتانے لگا ہوں کہ اس کی حرکت کون سی فکسڈ ہے اور اس کے معنی کون سے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کی حرکت جو فکسڈ ہے نا وہ زبری ہے، اس کی حرکت زبر ہے. اور میننگز کیا ہیں اس کے؟ یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، قسم کے لیے آتا ہے، لیکن یہ عام ہے. عام ہے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس جملے کو میرے غور سے سن لیجئے. عام ہے کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے میں کہوں واللہ، کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کی قسم. واللہ اللہ کی قسم. اور جب کبھی آپ اچھی گاڑی اردو بولنا چاہتے ہیں تو اکثر بولتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم. تو پہلی بات میں نے کی کہ یہ اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے اسے دوسرے اسماء کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے. اس جملے کو غور سے سنیے گا، میں نے کیا کہا کہ واو جو ہے یہ اسم اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ نے اسے دوسرے اسماء کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، ترجمہ عصر کی قسم، زمانے کی قسم. اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والشمس، سورج کی قسم. اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والقمر، چاند کی قسم. اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والنہار، دن کی قسم. اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا واللیل، رات کی قسم. اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والسماء، آسمان کی قسم. اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والارض، زمین کی قسم. اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والطارق، الطارق کی قسم. اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والتین والزیتون، انجیر زیتون کی قسم. اب یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، میں نے اتنی دفعہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی استعمال کر سکتا ہے، میں اور آپ استعمال نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں نہیں کر سکتے؟
माशाल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से किसी को कसम खानी है ना तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए, ठीक है, अल्लाह की कसम खाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सबसे अजीम है, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं ना। और दूसरे हम कसम क्यों खाते हैं अब्दुल्ला? दूसरे को यकीन हो जाए। तो अल्लाह की क्यों खाते हैं? अगर तो पता ही है कि हमसे बड़ा है और ठीक है, बड़ा है, सबसे बड़ा वो है। नंबर 2 कि वो गवाह है। अल्लाह को हम गवाही के तौर पे पेश कर रहे होते हैं कि अल्लाह गवाह है मेरी इस बात पे। ओके, अच्छा, अब हम अल्लाह के अलावा किसी कसम खा ही नहीं सकते क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ये जो तेरी मेरी कसमें खाते हैं ना आप, ये सब गलत। अब फिर सवाल पैदा होता है, फिर अल्लाह ने क्यों खाई है कसम इनकी? तो सिंपल सा पॉइंट है कि अल्लाह ने जो कसमें खाई है ना, जमाने की, सूरज की, चांद की, दिन की, रात की, अल्लाह ने जब कसम खाई है तो वहां पर मुराद सिर्फ गवाही है, अजमत नहीं है। अल्लाह गवाही के तौर पे पेश करता है। जिस तरह हम जब कसम खाते हैं तो अल्लाह को गवाही के तौर पे पेश करते हैं ना, कि अल्लाह गवाह है मैं सच बोल रहा हूं। तो अल्लाह ताला जब कसम खाता है तो वहां पर मुराद गवाही होती है कि जमाना गवाह है किस बात पे? कि इंसान नुकसान में जा रहा है। सूरज गवाह है, आगे कोई ना कोई बात होगी, ठीक, चांद गवाह है, आगे कोई ना कोई बात होगी। तो जब इंसान कसम खाता है तो 2 चीजें होती हैं, एक अजमत, दूसरे गवाही। लेकिन जब अल्लाह कसम खाता है तो सिर्फ एक ही चीज होती है, गवाही। ये आप नोट कर लीजिएगा बस। ओके जी। तो वाव कसम के लिए इस्तेमाल होता है और जबर के साथ आता है। अच्छा, जो वाव होता है ना दूसरा और के माना में, ठीक है, जो और के माना में होता है, जो हमने पढ़ा है, मसलन हमने पढ़ा है जी ज़ैदुन व हामिदुन, इस वाव के माना आपने क्या किए? और तर्जुमा आपने किया जैद और हामिद। मुझे बताइए, जो और वाला वाव है इसने इराब बदला है हामिद का? नहीं बदला ना। तो यहां से कंफर्म हुआ कि ये वाव जो और के माना में होता है ये इराब तब्दील नहीं करता, जबकि वाव कस्मिया जो है इराब बदल देता है। ओके हो गया ना, इराब बदल देता है। और ये वाला वाव जो है ना ये दरमियान में ही आता है, दरमियान में ही आता है। और कसम वाला वाव हमेशा कलाम के शुरू में आएगा, ये हमेशा दरमियान में ही आएगा ना, ठीक। कसम वाला वाव हमेशा। चलिए, सेशन का टाइम खत्म हो गया, वीडियो जरा सी रह गई है, मैं कल प्ले कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ मिस ना हो। तो कल कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।